رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ الاحزاب کی پہلی 27 آیات پڑھی تھی، جن میں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کی ترغیب اور احکامات تھے. پھر رسول کا رد تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، بیوی کو ماں سے تشبیہ دی تو ماں نہیں بنتی، کسی کے دو دل نہیں ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. اس کے بعد غزوہ احزاب کا بیان تھا، کس طرح کفار کے لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر کے واپس لوٹایا. اس کے بعد مختصر غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے کہ وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جس نے غداری کی، اور غزوہ احزاب کے بعد ان پر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اب اس کے بعد آج کا ہمارا سبق، ویسے تو قرآن کی ہر آیت اور ہر سبق ہی بڑا اہم ہے، لیکن آج کا سبق اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہے، نبی کی ازواج کا، نبی کے اولاد کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ذکر ہے. بڑا ہی معلوماتی اور بڑا ہی ایمان افروز سبق ہوگا جی انشاءاللہ. سبق کی جو ہماری ابتدا ہے، ان آیات کا شان نزول یہ ہے، ازواج مطہرات ہماری مائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، نکاح میں آئیں، اور فقر و فاقے اور صبر کے ساتھ زندگی گزار گئی. اماں جی عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں، ایک چاند طلوع ہوتا، یعنی ایک مہینہ شروع ہوتا، پھر اگلا چاند آ جاتا، یعنی وہ مہینہ پورا ہو گیا، پھر اگلا چاند آ جاتا، 3 چاند گزر جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہے کے اندر آگ تک نہیں جلتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا، اماں جی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر، کالی کھجور چھوارے ہوتے تھے، 1-2 دانے کھا لیے، اور کالا پانی. کالا پانی سے مراد یہ ہے کہ خالص پانی، اس میں کوئی دودھ ملا ہوا یا کوئی اور چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی. دودھ ملا ہو تو پھر سفید پانی ہو گیا، کوئی اور شربت رنگ ملا ہو تو سرخ ہو گیا. کالا پانی مراد خالص پانی، کالی کھجور اور کالا پانی.
بس یہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ اس طرح ہماری ان ماؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر زندہ، آج ہم نے تو بھوک دیکھی نہیں ہے جی، ہم ہر وقت شکوہ کرتے ہیں، روتے دھوتے رہتے ہیں، بھوک ہم نے کہاں دیکھی ہے۔ بہرحال عورتوں کے مزاج میں ایک بات ہوتی ہے کہ زیب و زینت اختیار کرنا، یہ اللہ نے ان کے مزاج میں رکھی۔ زیور پہننا، چوڑیاں پہننا، بالیاں پہننا، یہ عورت کے مزاج میں ہے۔ آج کل تو ماشاء اللہ بعض مردوں کے مزاج میں بھی آیا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں انہوں نے بالیاں پہنی ہوتی، اور جنہوں نے پترا اللہ تعالیٰ نے تجھے مرد بنایا، تو خواہ مخواہ ایک پٹھا کام کیوں کر رہے ہیں؟ پونی لگائی ہوئی پیچھے جناب، گوت رکھی ہوئی پیچھے پونی لگائی ہوئی جناب، ایک کشمیر فتح کر سکتے جناب، مرغیاں پا کے پونیاں لا کے اور ہاتھوں میں جناب دھاگے، جس طرح چراغ والی بس کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں، یہ جناب دھاگے ڈال کے پونیاں لگا کے مرغیاں پہن کے یہ کشمیر فتح کریں۔ سوچ ہے اس حلیے پر بھی، اللہ کے بندو، اللہ نے مرد بنایا، مردوں والا حلیہ بناؤ۔ بہرحال یہ عورتوں کے مزاج میں ہے۔ اچھا جی، گنجائش ہو جائے، یہ عورتوں کے مزاج میں ہے کہ زیب و زینت اختیار کرنا، زیورات استعمال کرنا وغیرہ۔ اب فقر و فاقے سے ہماری مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارا تو کر رہی تھی، لیکن جب فتوحات ہوئیں، مال غنیمت آئے، ایک دن ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ، چلو مال نہیں تھا تو گزارا چل رہا تھا، اب تو مال ہے تو کوئی ہمیں بھی چوڑی بنوا دینا، کوئی ہمیں بھی بالیاں شالیاں بنوا دیں، کوئی کوکے شوکے ہوں، باقی عورتوں نے پہنے ہوئی، ہم بیچ میں ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ اور یہ مطالبہ کوئی غلط نہیں تھا، جب تک مال نہیں تھا تو نہیں مطالبہ کیا، جب مال آ گیا تو تب مطالبہ کیا، اور عورتوں کے لیے زیورات پہننا ممانعت بھی کوئی نہیں تھی، یہ مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ بھئی وہ اور عورتیں ہوتی ہیں جن کے لیے اجازت ہے، تم نبی کی بیوی ہو، تم نے تو اسی طرح گزارا ہی کرنا ہے جیسے میرے نبی گزارا کر رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کا شوق تمہیں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ان آیتوں میں ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے، نبی کی بیویوں، نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا کہیں اور جانا چاہتی ہو، نبی کے پاس رہنا ہے تو اسی طرح سادگی کے ساتھ رہو۔ اگر زیور اور مال اور دنیا کی سہولتیں چاہیے، پھر نبی کا گھر چھوڑ دو، پھر آؤ کسی اور سے نکاح کر لو، مال مل جائے گا، زیور مل جائیں گے۔ ان آیتوں میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس گئے، سب سے پہلے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حالانکہ اس کے علاوہ عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، صفیہ، میمونہ، زینب بنت جاش، سودا اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ ساری ازواج اس وقت موجود تھی جب یہ آیات نازل ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا عائشہ صدیقہ سے کی، جتنی ابھی میں نے بتائی ہیں ٹوٹل تو اپنی ذمہ داری تھی میں نے انگلیوں پہ گن کے بتائی ہیں، ابھی میں نے کتنی بتائی ہیں؟ نہیں 11 کدھر بتائی، حضرت خدیجہ پہلے فوت ہو گئی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ بھی نہیں تھی، یہی تھی جن کا میں نے نام لیا، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، صفیہ، میمونہ، زینب، سودا اور جویریہ، 9 ازواج اس وقت تھی جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمائی، اور حضور نے فرمایا عائشہ ایک بات تجھ سے کرنے لگا ہوں، بات بڑی اہم ہے، فیصلہ جلدی نہیں کرنا اور ابھی جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے، آپ سوچ لیں، اپنی امی ابو سے مشورہ بھی کر لیں، اور بے شک کل بتا دیں، پرسوں بتا دیں۔ عائشہ فرماتی ہے میں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں کون سی اتنی اہم بات۔ حضور نے اس کے بعد یہ آیتیں سنائی، ابھی ہم آیتیں پڑھتے ہیں جس میں اختیار دیا گیا، نبی پاک کے پاس رہنا ہے یا کہیں اور جانا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ
اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس میں امی ابو سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں، کل تک تاخیر کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ابھی اسی وقت میرا جواب ہے، ہمیں دنیا کا زیور نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول چاہیے۔ وہ تو ہم نے اس لیے کہا تھا کہ چلو مال آ گیا تو بن جائے، اگر یہ بات اللہ کو پسند نہیں اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں، ہرگز ہمیں مال نہیں چاہیے، ہرگز ہمیں زیور نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے۔ حضور خوش ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج کے پاس گئے، حضور نے فرمایا کسی میری بیوی نے دیر نہیں لگائی، وہی جواب دیا جو عائشہ نے جواب دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اب آیت وہ دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم ارادہ رکھتی ہو دنیا کی زندگی کا اور دنیا کی زیب و زینت کا، فتعالینا، پھر آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ نفع کچھ سامان دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے، عزت کے ساتھ کچھ مال لے لو اور نبی کے گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو اللہ کا اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی ازواج، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تھوڑی جگہ ادھر بھی بنا دینا، یہ آگے جگہ پڑی ہے، پیچھے برآمدے میں لگا دیں، ہلکا کھلا کر لیں، برآمدے میں پیچھے جگہ لگا دیں، قرآن مجید اور اٹھا کے رکھے نا، یہ ہم یہ اٹھا کے پیچھے رکھ دیں، برآمدے میں لائن اور بنا لیں، سارے نہ اٹھیں، بس ایک دو بچے کافی ہے، باقی آپ دھیان کریں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی ازواج، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے کھلی بے حیائی کرے، اور کھلی بے حیائی سے مراد نبی کی مخالفت ہے، نبی کا دل دکھانا، اگر تم کوئی ایسے مطالبات کرو جو اللہ کے پاک نبی کو پسند نہیں ہے، تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو دگنا تمہارے لیے عذاب کر دیا جائے گا، ڈبل سزا تمہیں ملے گی۔ کیوں؟ جتنا درجہ اونچا ہوتا ہے اتنی غلطی اور جرم بھی زیادہ حساب میں آتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، رب کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اگلی بات بھی سنو، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، جو کوئی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے اللہ کے لیے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل بھی اچھے کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے اس کا اجر بھی 2 مرتبہ یعنی دگنا کر کے دیں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت والا رزق بھی تیار کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ازواج مطہرات کے جواب تو آپ نے پہلے سن لیے، ساری بیویوں نے کہا یا اللہ تیری پناہ، اے اللہ کے پاک نبی، تجھے چھوڑ کر ہم بھلا کہاں جائیں، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم فقر و فاقے سے رہیں، اے اللہ کے پاک نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فقر و فاقے سے رہیں، ساری کائنات کی دولت کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیتی ہیں، محمد پاک کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔
ہمارا سب کچھ قربان پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سنیے اگلی بات، جب میری ماؤں نے یہ جواب دیا تو یہ جواب رب کو کتنا پسند آیا، اور اللہ نے پھر کس طرح تعریف کی ازواج مطہرات کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، لستن کا احد من النساء، تم نہیں ہو کسی ایک عام عورت کی طرح۔ دنیا کی عورتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تم عام عورتوں کے ساتھ اپنا حساب نہ لگایا کرو، تم عام عورتیں نہیں، تم میرے نبی کی عزت ہو، تم میرے نبی کی چادر ہو، میرے نبی کا دستار ہو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، لستن کا احد من النساء، تم نہیں ہو کسی ایک عورت کی طرح بھی۔ ان اتقیتن، اگر تم یوں ہی تقوی اختیار کرتی رہو، جیسے اب تم نے تقوی والی بات کی ہے، اب تم نے میرے محمد کا دل خوش کر دیا ہے، اب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اختیار کیا ہے، اگر تم یوں ہی کرتی رہو، دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان کو پہنچ نہیں سکتی۔ اچھا، اب اس لیے تم نے فیصلہ تو کر لیا نبی کے گھر رہنے کا، لہٰذا چند باتیں ذرا میں اللہ تم سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ اصول تمہیں بتانا چاہتا ہوں نبی کے گھر کیسے رہنا ہے۔ تو سنو، پہلی بات تو ہو گئی ان اتقیتن، تقوی تم نے اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات فلا تخضعن بالقول، بات میں نرمی نہیں کرنی، کسی غیر بندے سے بات میں نرمی نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پس امید لگائے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جب بھی بات کرو تو دستور کے مطابق بات کرو، بھلی اور اچھی بات کرو۔ اب ذرا یہاں پہ رکیے، اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب فلا تخضعن بالقول، اگر کوئی غیر محرم بات کرے، کوئی غیر محرم پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، یا کوئی اور ضرورت کی بات کرے، تو کسی غیر محرم کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، بس ضرورت کی بات کرنی ہے، اس سے زیادہ بات کرنے کی اجازت۔ لیکن یہ قانون صرف ازواج مطہرات کی نہیں، یہ تو عام عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ تو ہماری بیویوں کے لیے بھی یہی قانون ہے، ہر عورت کے لیے یہ قانون ہے کہ غیر محرم سے گپ شپ زیادہ لگانے کی اجازت۔ تو یہاں ازواج مطہرات کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں، توجہ کرنا، ایک تو وہی بات ہے واقعتاً وہ ہر عورت کے لیے بھی ہے اور نبی کے ازواج کے لیے بھی ہے۔ دوسری جو خاص بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کے ازواج کے لیے، وہ یہ ہے، اگلی آیات میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا واقعہ جو حضرت سیدہ زینب سے ہوئی، اور اس پر لوگوں نے بڑی بکواسات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی۔ او جی دیکھو جی، نو نال شادی کر لئی نے، زید آپ کا بیٹا تھا، منہ بولا، تفسیر ہم آگے پڑھتے ہیں ابھی، زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، زینب اس کی بیوی تھی تو بہو ہوئی، او جی بہو سے شادی کر لی ہے جی، لوگوں نے گز گز کی زبانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکالی۔ اب ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھائی نبی پاک نے جو زینب سے شادی کی ہے اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اب میری طرف دھیان کرنا، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یوں کہیں ازواج مطہرات چھوڑو جی، نبی پاک ہن جی ہن اسی کی آکھیے جی، ساڈی گل تھوڑی مندے نے، جس طرح انہاں دا دل ہوئے کرے، یہ جواب ہے ڈھیلا۔ یہ کیا ہے بولو؟ ڈھیلا۔ اگر اس طرح کا جواب تم دو گے نا، یہ منافق اور گز گز کی زبانیں کھولیں گے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ان کے دل میں مرض تو پہلے سے ہے، نبی پاک کے خلاف زبان درازیاں تو یہ پہلے سے کر رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح کا ڈھیلا جواب دیں گی نا، نرم، تو ان کے دل میں اور امید لگے گی اور کہیں گے ازواج مطہرات حضور کی بیویاں بھی حضور کے خلاف ہیں، اور اس بات کو اور ہوا دے کر میرے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ سے پوچھے حضور نے زینب سے شادی کی ہے، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں،
تم نرم جواب نہ دو بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کہو وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، لہذا نبی پاک نے ٹھیک کیا ہے اور ہم سب نبی کی بیویاں نبی کے ساتھ ہیں، اس طرح نبی کا ساتھ۔ اب یہ قانون ہو گیا ازواج مطہرات کے لیے خاص، اور یہ بات زیادہ یہاں پہ مناسب بھی ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرے تو تم نے ڈٹ کے جواب دینے ہیں اور کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرتے ہو، ہم کہیں کہ حضور نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بات بھی وحی کے بغیر نہیں کرتے تو اتنا بڑا کام وحی کے بغیر کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے اب دوبارہ اس آیت کو دیکھو، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، فلا تخضعن بالقول، تو نرمی نہ کرنا بات کے ساتھ، کیوں؟ اگر تم نے بات کے ساتھ نرمی کی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو امید لگائیں گے وہ بے ایمان جن کے دلوں میں مرض ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کرو، بات بالکل معروف کرو اور ڈٹ کر کہو حضور نے جو کام کیا ہے ہم سب اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اس طرح بات کرو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ قوانین، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے ضرورت کے علاوہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور ازواج مطہرات کے لیے خاص تاکید ہے جی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بناؤ سنگھار نہ کرو پرانا جہالت والا بناؤ سنگھار۔ تم عام عورتوں کو دیکھو جناب، فلانی عورت نے جناب اتنے جناب چوڑیاں پہنی ہیں، بالیاں پہنی ہیں، ہار پہنا ہے، فلاں فلاں ایسے جوڑا، ہم بھی ویسے لگائیں نہ، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میرے نبی کی بیوی ہو، لہٰذا عام عورتوں کے بناؤ سنگھار کو دیکھ کر، وہ جہالت کا بناؤ سنگھار دیکھ کر تم امید نہ لگانا، بلکہ تم نے اسی طرح رہنا ہے سادگی کے ساتھ جیسا میرا محمد سادگی کے ساتھ ہے صلی اللہ۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، تمہارا زیور کون سا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، تم نے قائم کرنا ہے جی نماز کو، تمہارا زیور رب کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، تمہاری زبان پہ اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی تحمید ہو، محمد کے گھر والی ہو، محمد کے رب کی عبادت میں لگی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، تمہارے پاس اگر مال آ گیا ہے اس سے زیور نہ بنواؤ بلکہ اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتی رہو۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کی، فرمایا صدقہ کر دو، تو میں نے ایک دستی کا گوشت نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، وہ رکھ لی دستی۔ آپ نے پوچھا عائشہ گوشت بچا ہے یا سارا صدقہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ ایک دستی بچی ہے، باقی تو صدقہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایک دستی تو نہیں بچی، باقی سارا تو بچ گیا آخرت کے لیے۔ جو اپنے نہیں رکھا ہے وہ جس کو تم کہہ رہے ہیں بچ گئی ہے، وہ نہیں بچی، بچی وہ ہے جو اللہ کے نام پہ دے دی ہے۔ تو جس گھر میں گھر کا سربراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، وہاں نبی کی ازواج کیسی ہوں گی، سب بولو سبحان اللہ۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو جو کرنا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ گندگی کو تم سے دور کرتے، اہل البیت، اے نبی کی گھر والی ہو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔
دنیا کی محبت کا شائبہ بھی تمہارے دلوں میں نہ آئے، اور بالکل پاک صاف اللہ تمہیں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ تم نبی کی گھر والی ہو، اہل بیت حضور کے گھر والے۔ اگلی آیت پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ شان اہل بیت پہ تھوڑی بات کرتے ہیں جی۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں۔ تمہارے گھر میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، جبرائیل آتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھروں میں تو قرآن مجید پڑھا ہے، ہم نہیں پڑھتے نا۔ حضور کے گھر میں تو قرآن اترتا تھا، اتنا خوبصورت ماحول جی۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت۔ یہاں پہ آپ لفظ پہ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا نا جہاں ازواج مطہرات رہتی تھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ فی بیوتکن، یہ تمہارا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ اور واقعاً ہوتا ہی ایسے ہے، جو میرا گھر ہے وہ میری بیوی کا بھی گھر ہے نا، اس کا بھی وہی گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کرے کہ تمہارے گھر ہیں جہاں آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور کتنا ظلم ہے اگر کوئی کہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا گھر ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں۔ اللہ کی آیتیں تو آیتیں ہو گئیں، اور حکمت کی باتیں احادیث رسول صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، وہ ہیں حکمت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی لطف کرنے والا، کرم کرنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ ہر چیز کا خبر رکھنے والا کون ہے؟ اب جناب آل بیت پہ تھوڑی سی بات۔ کیونکہ الحمدللہ ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے سارے انبیاء وہ برحق ہیں، کسی ایک نبی کی بے ادبی کی اجازت ہے، اور بندہ بے ادبی کرے تو بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا نبی کے اہل بیت ہوں، سب کا احترام ضروری ہے۔ اہل بیت کی بے ادبی کی اجازت بھی نہیں، اور اصحاب کی بے ادبی کی بھی اجازت۔ یہ میں نے کتاب رکھی ہوئی ہے، ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، ابھی عصر کے بعد میں پڑھ رہا تھا، اللہ کرے جگہ مل جائے، وہ مل گئی الحمدللہ۔ اس میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، میں پہلے وہ حدیث سناؤں اور اس کے بعد دو چار باتیں اور سنوں۔ حدیث تو لمبی ہے لیکن اس میں میں مختصر کر کے آپ کو سناؤں گا جی۔ توجہ ہے نا سب حضرات؟ ابھی آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، کیونکہ آیات بعد میں دیکھتے ہیں، تو حدیث، کیونکہ قرآن بھی ہماری دلیل ہے اور حدیث بھی ہماری کیا ہے؟ دلیل ہے۔ یہ بغیر ترجمے والی ہے، اگر ترجمے والی بھی چاہیے تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ یہ حدیث میں ایک واقعہ ہے جی، یزید بن حیان وہ کہتے ہیں میں اور حسین اور عمر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہم گئے، ایک صحابی ہیں جی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے۔ اور چونکہ یہ جو تین بزرگوں کا نام لیے، یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعی ہیں، تو یہ تینوں تابعی گئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے۔ زید بن ارقم بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے اور بیمار تھے اور اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں جی فلما جلسنا الیہ، جب ہم جا کر ان کے گھر بیٹھے تو حسین نے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثہ وغزوت معہ وصلیت خلفہ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا۔ کہنے لگے اے زید، جتنی خیر آپ کو ملی ہے، جتنی بھلائیاں آپ کو ملی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی باتیں سنی ہیں، ہم نے نہیں سنی۔ آپ نے حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے اور ہم نہ کر سکے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ تھوڑی باتیں نہیں ہیں۔ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید تجھے تو بڑی خیر بڑی بھلائیاں ملی ہیں۔ واقعتاً بات ایسی، اب دیکھو ذرا کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر فرمان لگے حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید ہمیں بھی کوئی بات پیاری سی سناؤ نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، کوئی واقعہ ہمیں بھی سناؤ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ۔ سنیے جی حضرت زید کا جواب، یبن اخی اے میرے بھتیجے، واللہ لقد کبرت سنی، میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے اور میرا زمانہ بڑا دور چلا گیا ہے۔ وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي بِالرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض باتیں میں بھول گیا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس لیے فما حدثتکم فاقبلوا، جو میں تمہیں بیان کر دوں حدیث وہ قبول کر لو، اور جو میں کہوں کہ مجھے یاد نہیں مجبور نہ کرو۔ کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ پھر حضرت زید بن ارقم بولے اور فرمان لگے کون سی بات تمہیں سناؤں؟ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا، ایک دن کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان خم ایک جگہ ہے وہاں پر۔ وحمد اللہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، وثنا علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا توحید کے تذکرے، میرے نبی کا کوئی بیان توحید سے خالی نہیں ہے جی۔ حمد و ثنا بیان کی، ووعظ وذکر، خوب واعظ فرمایا خوب نصیحت فرمائی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، الا ایھا الناس، خوب سنو اے لوگو، انما انا بشر، بے شک میں بھی ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا، قریب ہے کہ ان قریب میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اس کی بات پہ لبیک کہوں، یعنی مجھے ہی بلاوا آ جائے اور میں بھی اللہ کی جانب سفر پر روانہ ہو جاؤں۔ لیکن تم یاد رکھنا میرے صحابہ، انما وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بڑی مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ شاید اللہ کا بلاوا آئے اور میں چلا جاؤں، میں تمہارے درمیان دو بڑی مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کون سی؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اس میں نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تھام لو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، چمٹ جاؤ اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، زید بن ارقم کہتے ہیں حضور نے بڑی ترغیب دی قرآن کے بارے میں، بڑی رغبت دلائی حضور نے قرآن کے بارے میں، فرمایا قرآن کو نہ چھوڑنا، یہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَأَهْلُ بَيْتِي، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي اہل بیتی، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي اہل بیتی، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کا واسطہ میرے اہل بیت کے ساتھ کبھی مخالفت نہ اختیار کرنا۔ یہ بات حضرت زید بن ارقم سنا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ جو حضرت حسین تھے جو سوال کرنے والے تھے، انہوں نے کہا وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي يَا زَيْدْ أَلَيْسَ نِسَاؤُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، یہ اہل بیت کون ہے حضرت زید، یہ بھی وضاحت کر دو، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، کہنے لگے زید نے کو ہاں ہاں حضور کی بیویاں تو سب سے پہلے اہل بیت میں سے ہیں، حضور کی بیویاں حضور کے ازواج تو اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں پر اور لوگ بھی مراد ہیں۔
ولیکن آل بیتی من حرم الصدقہ بعدہ، یہاں پہ وہ لوگ بھی مراد ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا نبی پاک کے بعد۔ حضرت حسین نے پوچھا من ہم، وہ کون ہے؟ ازواج مطہرات تو کلیئر ہے نا، ان پہ تو شک والی بات ہی نہیں رہی، وہ من ہم، وہ باقی کون ہیں؟ تو فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس کل ہؤلاء حرم الصدقہ، فرمایا وہ حضرت علی کی اولاد ہیں، وہ حضرت عقیل کی اولاد ہیں، حضرت جعفر اور عباس کی اولاد ہیں، یہ وہ نبی کا خاندان ہے جو ایمان لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی تھے۔ اب ان کو نسبتیں دوری حاصل ہو گئیں، نبی کے صحابی بھی بن گئے، نبی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کا احترام دوہرا اس لیے ہو گیا، صحابی ہونے کی وجہ سے بھی اور حضور کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بھی۔ تو میرے بھائی، ہم تو صحابہ کی عزت بھی کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت کی بھی دوہری عزت ہم تو کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب جناب آیت کی طرف آئیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے نبی کی اہل بیت سے۔ اچھا بھائی، ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں جن سے میرے نبی کو محبت تھی؟ آل بیت نبی کی ازواج، سارے بولو بے شک، ازواج مطہرات اہل بیت میں سے، نبی کی اولاد اہل بیت میں سے، سارے اہل بیت میں سے۔ سنیے ذرا، اس سے محبت کیوں نہ کریں جس سے محبت میرے نبی کرتے تھے؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حضور جب سفر پہ جاتے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، پھر حضور قرعہ ڈالتے، حالانکہ اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے حضور کو اجازت تھی جس کو بھی لے جاتے، اللہ نے اجازت دی، پھر بھی حضور قرعہ ڈالتے بھائی کسی کے دل میں رنج نہ ہو، قرعہ جس کا نکلتا اس کو لے کر جاتے۔ اور حضرت سودا کہتی ہیں میرا قرعہ نکلتا تو میں کئی دفعہ اپنا قرعہ عائشہ کو دے دیتی، اس لیے کہ حضور خوش ہوں گے، کیونکہ حضور کو عائشہ سے زیادہ محبت تھی، یہ میں جانتی تھی، تو حضور کی خوشی کے لیے میں عائشہ کو اپنی باری دے دیتی۔ جس عائشہ سے میرے نبی کو محبت ہو، جس عائشہ کی عظمت قرآن میں بیان ہو سورۃ النور میں، وہ ہماری امی جی، ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں؟ مرض الموت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کے وقت اللہ کے نبی کبھی ایک بیوی کے پاس، کبھی، اور حضور پوچھ رہے ہیں کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ ازواج مطہرات ہماری ماؤں پہ اللہ رحم فرمائے سب سمجھ گئیں حضور کا دل عائشہ کے حجرے کی طرف کر رہا ہے، تو ساری بیویاں آئیں، کہا یا رسول اللہ اب بیماری ہے، آپ کے لیے بار بار سب کے پاس جانا مشکل ہے، ہم سب اپنی باری عائشہ کو دیتی ہیں، آپ عائشہ کے حجرے میں ہی آرام فرمائیں۔ پیارے نبی عائشہ کے حجرے میں چلے گئے اور آخری ایام وہیں پر گزارے، اور عائشہ کی گود میں سر رکھ کر میرے نبی دنیا سے گئے۔ بڑے فضائل ہیں اہل بیت کے، عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بھائی آئے عبد الرحمن، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک چاہیے؟ حضور نے کہا ہاں، میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک کو دی، تازی مسواک ذرا سخت تھی، آپ نے کوشش کی چبانے کی تو نہ چبا سکے، سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے دانتوں سے چبا کر مسواک نبوت کو پیش فرمائی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی حضور کے منہ مبارک کے اندر آخری وقت مسواک کے ساتھ مجھ عائشہ کا لعاب بھی چلا گیا، جس کے ساتھ حضور اتنی محبت کریں اس کی کیا بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ہدیہ دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن چونکہ چیزیں تھوڑی ہوتی تھی ہم کہتے تھے یار اس دن دیں گے جس دن حضور عائشہ کے گھر میں ہوں گے، تاکہ عائشہ بھی خوش ہو اور حضور بھی خوش ہو۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا ازواج مطہرات کی شان کی کیا بات، خدیجہ، اب وقت نہیں ہے ورنہ ایک ہی امی کی شان بندہ بیان کرے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں خدیجہ تو پہلے فوت ہو گئی تھی، اللہ کے نبی بار بار خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے،
میں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ خدیجہ ایک بوڑھی عورت تھی، آپ کے نکاح میں آئی، فوت بھی ہو گئی، ہم بھی آپ کے پاس ہیں، آپ ابھی تک خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ تم لوگ تو اس وقت میرے گھر میں آئے ہو جب اللہ نے آسانیاں دی تھی، اور خدیجہ اس وقت آئی ہے جب مجھے کوئی ماننے والا نہیں تھا، جب سب انکار کر رہے تھے خدیجہ اقرار کر رہی تھی، جب سارے مال روک رہے تھے خدیجہ اپنا مال نچھاور کر رہی تھی۔ اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ بات تو اہل بیت کی چلی تو چلو سن لیں، پہلے سنی ہوئی آپ نے بات، دوبارہ سن۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، بدر کے قیدی پکڑے گئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ان قیدیوں کے گھروں میں پیغام بھیجو کہ اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجیں۔ ان قیدیوں میں نبی پاک کا داماد حضرت زینب کا شوہر ابو العاص بھی ہے، جو مسلمان نہیں ہوا تھا، کافروں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، پکڑا گیا تھا، وہ بھی ہے۔ اس کے گھر پیغام گیا، اس کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، زینب کو پیغام ملا اپنے شوہر کو چھڑوانا ہے تو مال بھیجو۔ اس کے پاس اور مال تو کوئی نہیں تھا، خدیجہ کا ہار تھا، جو اماں جی خدیجہ نے شادی کے وقت اپنا ہار اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، وہ ہار اس نے دے بھیجا۔ اور وہ ہار جب میرے نبی کے ہاتھوں میں آیا، حضور نے ہار کو پہچان لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے صحابہ کو بلایا، صحابہ جمع ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جان تو یہ ہار کس کا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، کہا یہ خدیجہ کا ہار ہے، اور خدیجہ اس امت کی پہلی مومنہ ہے۔ جب سارے لوگ انکار کر رہے تھے خدیجہ اقرار کر رہی تھی، جب مجھے ماننے والا کوئی نہیں تھا خدیجہ تسلیاں دینے والی تھی، وہ پہلی مومنہ، اور آج پہلا معرکہ مسلمانوں کا فتح ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ خدیجہ جو پہلی مومنہ ہے مجھے تسلی دینے والی، اس کا مال فدیے میں رکھا جائے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم یہ ہار واپس کر دیں۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ بے شک جس کو چاہے مفت میں چھوڑیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے؟ میرے نبی نے کہا نہیں، اس میں سب کا حصہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ بغیر سب کی رضامندگی کے میں چھوڑوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ہمارے بچے آپ پہ قربان ہو، آپ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو مشورہ دینے والے کہ اس کو چھوڑے اور اس کو نہ چھوڑے؟ حضور نے ابو العاص کو بلایا، کہا یہ ہار لے جانا، یہ زینب نے بھیجا ہے، اور زینب کو کہنا یہ خدیجہ کا ہار ہے، اور خدیجہ اللہ کے نبی کو تسلی دینے والی، اس کا ہار اس قابل نہیں کہ کافر قیدیوں کو چھڑانے کی فدیے میں دیا جائے، یہ ہار رکھ لے اور اس کو کہنا کہ تمہارے بابا نے مفت میں چھوڑ دیا ہے، اور پھر اس کو ہجرت کے لیے بلا لینا۔ تو اس خدیجہ سے ہم محبت کیوں نہ کریں، اپنی اس امی سے جس سے میرے نبی کو اتنی محبت ہے، اور نبی کی اولاد، سبحان اللہ۔ حضرت منیب ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے اس منیب کو بھی اللہ ان کی طرح بنائے اور یہ پڑھنے والا شروع کر دے جی۔ تو حضرت منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود واقعہ بیان کرتے، مکہ کا ابتدائی دور ہے، فرماتے میں مکہ مکرمہ میں گیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، کسی اپنے کام سے گیا، میں نے دیکھا بیت اللہ کے قریب ایک شخص ہے اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ آج لوگ طنز کرتے ہیں بار بار توحید، بار بار توحید، ایک دن آنے والا ہے اس توحید کی قیمت لگنے والی ہے انشاءاللہ، اس دن پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت حضور بیان کر رہے ہیں، اور لوگ کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت منیب کہتے ہیں حتی تنتصف النہار، جہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، صبح سے یہ بات چلتی آ رہی ہے، اور وہ شخص کھڑے پرواہ نہیں کر رہے، بیان کیے جا رہے ہیں، ایسا جنون ہے ان کو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے۔ اللہ ہمیں بھی جنون نصیب فرمائے۔ اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔
یہ اللہ کی محبت اللہ میں نصیب فرمائے، توحید کی محبت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ رہے توحید میں گر ہو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دے جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ حضرت منیب کہتے ہیں پھر مارنے والے تھک گئے، وہ جوان نہ تھکا۔ میں سائڈ پہ کھڑا یہ منظر دیکھ لوں، اتنے میں ایک بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اور رو رہی ہے، اور اپنے دوپٹے سے نا ان کی مٹی اور جو لوگ وہ صاف کر رہی ہے، اور وہ شخص اس کو بچی کو پیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے بیٹی فکر نہ کرنا، ان قریب دین توحید اللہ غالب فرمائیں گے، تیرے بابا کو اللہ تعالیٰ ان قریب دنیا کے اندر پھیل جائے گا یہ دین، اور ان کا ظلم و ستم مٹ جائے گا۔ وہ رو رہی ہے، صاف کر رہی ہے، اور وہ شخص اپنے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، چہرہ بھی صاف کر رہے ہیں، بچی کو دلاسے بھی دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچی کون ہے؟ یہ حضور کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کی بڑی بیٹی کون ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ۔ تو ہم اس زینب کے قدموں پہ نہ کیوں نہ قربان جائیں، جس کے ننھے ہاتھوں نے میرے نبی کے چہرے کو صاف کیا، جو میرے نبی کے لیے پانی لے کر آئی، جس کو میرے نبی بوسے دے کے تسلیاں دے رہے تھے رضی اللہ تعالی۔ آج خواتین جو فوت ہوتی ہیں ان کے کفن کے طریقے اکا دکا عورتیں جانتی ہوتی ہیں، پھر پوچھتے ہیں، پھر اس کفن کا طریقہ میرے نبی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سمجھا رہے ہیں، فلاں فلاں کپڑے رکھنے ہیں، یوں رکھنے ہیں، تو میرے نبی کی بیٹی ہے، کیوں نہ اس پہ ہم قربان جائیں ام کلثوم کے قدموں پہ، جس کے کفن کے طریقے میرے نبی سمجھا رہے ہیں، کیوں نہ اس رقیہ پہ قربان جائیں جس کے کفن کے طریقے اور دفن پہ میرے نبی خود قبر پہ موجود ہیں۔ اور رہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تو بات ہی نرالی ہے، میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور میرے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ ایک خاص محبت تھی۔ حضور سیدہ عائشہ کے حجرے میں ابھی بات عرض کی نا، آخری وقت ہے، حضور کی باقی بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، فاطمہ چلتی ہوئی آئی، حضرت عائشہ کہتی ہیں پتہ ہے لوگوں، فاطمہ کی چال حضور کے چال کے بڑے مشابہ تھی، فاطمہ اس طرح چلتی ہوئی آتی تھی جس طرح اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آتے تھے۔ وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کا اور اپنی چارپائی پہ اپنے پاس بٹھایا، اپنی بیٹی کو اپنی چارپائی پہ اپنے پاس بٹھایا، باقی ازواج ساتھ دوسری چارپائیوں پہ بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کان ادھر کر، حضور نے کان میں کوئی بات کہی اور یہ سننا تھا کہ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع، پھر حضور نے کہا ادھر کرو گا، پھر حضور نے کان میں کوئی بات کہی تو ان کی مسکراہٹ آئی۔ خیر جب وہ محفل ختم ہوئی، سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نیڑے ہوئی حضرت فاطمہ نے، حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے حضرت فاطمہ نے کہا امی جی اگر آپ کو بتانا ہوتا حضور اونچی بات کرتے نا، حضور نے تو کان میں بتایا، تو راز کی بات ہے میں کیوں بتاؤں، میں کیوں بتاؤں؟ میں چپ کر گئی، بات تو ٹھیک ہے فاطمہ کی، ہم وہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان میں بتائی۔ کہنے کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ایک دن میں نے فاطمہ کو پکڑا، میں نے کہا فاطمہ تو حضور کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے نا، کیونکہ میں حضور کی بیوی ہوں، تو میں بحیثیت والدہ کے جو میرا حق تیرے اوپر بنتا ہے نا، اس حق کا واسطہ دیکھ کے تم بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا امی جی آج بتاؤں گی، کیونکہ اب تو راز والی بات ختم ہو گئی۔ میری ساتھ جب پہلی دفعہ حضور نے سرگوشی فرمائی، حضور نے مجھے کہا فاطمہ میری صحت اب ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے
کہ میری دنیا سے جانے کا وقت بڑا قریب آ گیا ہے۔ جبرائیل ہر سال ایک دفعہ قرآن کا دور کرتے تھے میرے ساتھ، اس دفعہ 2 دفعہ کیے، اور میں جو دین لے کر آیا تھا اس کی تکمیل بھی ہو گئی ہے، تو لگتا ہے کہ میں ان قریب تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا امی جی یہ بات سن کر میں روئی، وہ جو آپ نے میرا رونا دیکھا تھا بات نہیں سنی تھی آپ نے۔ کوئی بھی بیٹی ہے باپ کی جدائی پہ اس کے آنسو نکل جاتے ہیں، اور جب باپ ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور بیٹی ہو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی، تو آنسو کیوں نہ نکلے؟ اس لیے میں روئی تھی۔ اچھا تو پھر مسکرائی کیوں تھی؟ کہا جب حضور نے میری بے قراری کو دیکھا نا تو حضور نے دوبارہ مجھے کہا کان ادھر کرو۔ حضور نے مجھے کہا پریشان نہ ہو، میرے سارے اہل خانہ میں تو سب سے پہلے جنت میں میرے پاس آئے گی۔ چنانچہ حضور کے بعد 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کی وفات بھی ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، چلو جلدی ملاقات ہو جائے گی آپ سے۔ تو یہ اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں، اس کے جوتوں پہ ہم کیوں نہ قربان ہوں، جس فاطمہ کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف، اور اس کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں اس لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک تفریق بن گئی ہے، یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ صحابہ کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیوں ہم نے جدا جدا کیے؟ ہم عائشہ کو بھی مانتے ہیں، ہم فاطمہ کو بھی مانتے ہیں۔ بلکہ ایک بات یاد ہے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کسی نے پوچھا تھا شاہ جی حضرت عائشہ دی شان زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ دی شان زیادہ ہے؟ یہ سوال تھا۔ ہوتے نا بعض لوگوں کو سوال اس لیے ہوتے ہیں کہ ایسا جواب آئے گا پھوٹ پڑ جائے گی۔ بعض لوگ کے سوال اکثر لوگوں کے اللہ ماشاء اللہ وہ ہوتے اس لیے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا جواب آئے گا آگے جناب اختلاف ہو جائے گا، نیا کٹا کھل جائے گا۔ اس نے سوال کیا شاہ جی حضرت عائشہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ کی؟ شاہ جی نے فرمایا گل سنو، اگر ازواج کو دیکھو تو عائشہ کی شان زیادہ ہے، بنات کو دیکھو تو فاطمہ کی شان زیادہ ہے۔ ہم کیوں فرق کریں کہ جناب اس کی اور اس کی؟ ہمارے لیے یہ سب شان والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اور اگر ان کے درمیان نعوذ باللہ کوئی بغض ہوتا تو حضرت عائشہ تو روایت نہ کرتی۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاہ رنگ کی چادر ہے، بالوں سے بنی ہوئی ہے۔ سیدنا علی حیدر کرار آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو چادر کے اندر کہا اندر آ جاؤ چادر۔ پھر حسن آئے، حضور نے ان کو بھی پھر حسین آئے ان کو بھی چادر، پھر فاطمہ آئیں ان کو بھی چادر میں ڈال لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان سب کو حضور نے چادر میں ڈال کر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے۔ اب ذرا غور کیجئے، چادر جو حضور نے ڈالی تھی تو گھر میں ڈالی تھی نا، گھر کا واقعہ گھر والی نہیں بتایا، لیکن اس میں سیدنا علی بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بتانے والی اماں جی عائشہ صدیقہ ہے۔ ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم حضرت علی کو اہل بیت میں مانتے ہیں، سارے بولو بے شک۔ ہم حضرت فاطمہ کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ہم حضرت حسن اور حسین کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ لیکن یہ ظلم نہیں ہے کہ بندہ کہے عائشہ اہل بیت میں سے نہیں۔ بیت کی ساری خبر ہی عائشہ دے رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کے لیے تم بھی ظلم نہ کرو۔ تم حضرت عائشہ کو اہل بیت سے نکال کے کیا سمجھانا چاہتے ہو کہ نبی کی گھر والی نبی کی گھر والی نہیں ہے؟ بیت کا معنی گھر، اہل کا معنی والے، گھر والی جب گھر والی نہیں ہے تو کون ہے اہل بیت؟ اس لیے اب بات یہ سمجھیے بھائی ازواج مطہرات تو اہل بیت ہیں ہی ہیں، اصولی طور پر یہ ہوتا ہے کہ نواسے وغیرہ وہ الگ گھر میں ہوتے ہیں، وہ اہل بیت میں نہیں ہوتے، اس لیے حضور نے ان کو چادر میں ڈال کے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ ہم کہتے ہیں جن کو حضور نے شامل کیا وہ بھی اہل بیت میں ہیں، جو پہلے سے اہل بیت تھے وہ تو ہے ہی اہل بیت میں، ان کو کیوں نکالتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
یہ سب لوگ شان والے ہیں، اور قرآن و حدیث ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اگر نبی پاک کے داماد وہ سیدنا علی شان والے ہیں، بالکل ہیں، یقیناً ہیں، تو وہ عثمان ذی النورین کیوں نہیں شان والا، جس کے نکاح میں نبی پاک نے 2 بیٹیاں دی، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بدر والے دن جب بدر فتح ہوا، اس دن حضرت رقیہ کی وفات ہوئی۔ اس دن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مدینہ میں آئے، 2 قسم کی کیفیت تھی، خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت ہو گئی۔ خوشی اس بات کی کہ بدر میں فتح ہو گئی، اور غم اس بات کا کہ نبی پاک کی بیٹی فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رقیہ کی وفات کے بعد میں بڑا پریشان رہتا۔ ایک دن عصر کی نماز کا ٹائم ہے، ایسے میں بیٹھا تھا تو حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان کیوں پریشان؟ میں نے کہا یا رسول اللہ رشتے تو مل جاتے ہیں، کمی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو رقیہ کا والا رشتہ تھا نا، وہ اس لیے عزیز تھا کہ لوگ مجھے کہتے حضور کا داماد ہے، اور آپ کو کہتے عثمان کا سسر ہے۔ یہ رشتہ بڑا پیارا لگتا کہ حضور کا داماد۔ اب رقیہ کی وفات میں وہ رشتہ آپ سے ٹوٹ گیا، اس لیے پریشان ہوں۔ تو حضور حضرت عثمان کہتے حضور نے مجھے کندھا پکڑ کر کہا عثمان خوش ہو جا، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر جب ام کلثوم بھی فوت ہوئی، اللہ کی کرنی، وہ بھی جلدی فوت ہو گئی، تو حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے سب عثمان کے نکاح میں دیتا۔ عثمان کیوں نہیں شان والا رضی اللہ تعالی؟ عثمان بھی شان والا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دیں اور مزید دینے کا بھی ارادہ فرمایا، اور یہ اسی کے لیے ارادہ کیا جاتا ہے، اس داماد کے لیے جس نے سسر کے دل میں ٹھنڈ ڈالی ہوئی ہو، خوش کیا ہو، ورنہ تو بندہ کہتا ہے شکر ہے جان چھوٹی۔ وہ ابو العاص وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، جن کے نکاح میں زینب تھی، ابھی واقعہ میں نے عرض کیا، وہ بھی پھر ہجرت کر کے آئے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور صحابی بھی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جنہوں نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ جو ام المومنین بنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں دی ہیں، ابو بکر صدیق کیوں نہیں شان والا، جس کے ساتھ میرے نبی محبت کرتے تھے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو محبت زیادہ کس سے ہے؟ تو حضور نے کہا مجھے عائشہ سے۔ انہوں نے کہا جی میں نے عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے، جس سے نبی پاک یوں محبت کرے وہ ابو بکر ہماری جانیں ابو بکر کے جوتوں پہ، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی پاک کے وہ بھی سسر، ان کی بیٹی حفصہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے فرمایا عمر جس راہ سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر شاہ جی کی بات یاد آئی، بڑا دلچسپ جملہ، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں نا کتابوں میں نہیں ملتے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ شاہ جی نے یہ حدیث سنائی نا کہ عمر جس راہ سے گزرے شیطان وہ راستہ کیا کر دیتا ہے، چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ہوتے نا بندے اعتراض کرنے والے آخر ایک ہی گل ہوئی جی، ایک ہی گل ہوئی، عمر دی شان زیادہ یا نبی پاک دی؟ شاہ جی فرمایا نبی پاک دی شان زیادہ۔ بھئی نبی پاک دے بارے چ نہیں آیا بھئی نبی پاک راستے جا رہے ہو شیطان راستہ چھوڑ کے نس جاوے بھاگ جائے، اور عمر کا دیکھ کر جناب شیطان راستہ چھوڑ دے، یہ کیوں؟ شاہ جی فرمایا ہویا جی شیطان الو دا پٹھا بے وقوفاں کی پتہ بھی شان کہنی زیادہ تو کہنی کر، سمجھ آئے؟ شاہ جی فرمایا شیطان جو ہے بے وقوف سے کیا پتہ، شیطان کی بے وقوفیوں کا مجھ سے نہ پوچھ، اس بے وقوف سے پوچھ۔ بھائی جناب تم کیوں نبی پاک سے کیوں نہیں بھاگتا اور عمر سے کیوں بھاگتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سب نبی کا گھرانہ ہے جی، نبی کا یارانہ ہے، نبی کا گھرانہ ہے، نبی پاک کا یارانہ، نبی پاک کا گھرانہ، ان سب سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ ہم ان سب سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ اور بات تو رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور شادی والی، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔
بس بات کو ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات عرض کروں، پھر حضرات حسنین کریمین کی عظمت کی بھی ہم قائل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ حسن و حسین سے جن کو چوم چوم کر میرے نبی فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتایا من الدنیا، اوے لوگو دنیا میں لوگ پھولوں کو سونگتے ہیں اور حسن حسین یہ دو میرے پھول ہیں، جب میرا خوشبو اور پھول سونگنے کا دل کرتا ہے میں کبھی حسن کو سونگتا ہوں کبھی حسین کو سونگتا ہوں، جن کو پھول سمجھ کے میرے نبی اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، جن کے بارے میں حضور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو حضور کے کندھے پر نا حسین بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی، حضور کے کندھے پر۔ آگے حضرت عمر فاروق آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کوئی دشمنی ہوتی نعوذ باللہ، جیسا کہ بعض بد نصیب لوگوں کے دماغ میں بات بھری ہوئی ہے تو دیکھ کر جل جاتے نا، لیکن دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، اوے بچے دنیا ترستی ہے ان کے قدموں میں پہنچنے کے لیے، تیری شان کیا ہے، تو ان کے کندھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے۔ نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے واہ بڑی عمدہ سواری پہ سوار ہو کر آ رہے ہو، کیا بات ہے تیری۔ حضور نے ابھی بات سنی نا، حضور مسکرائے اور کہا نعم الراکب یا عمر، اے عمر صرف سواری بے مثال نہیں، سوار بھی بڑا بے مثال ہے، سواری بھی بے مثال ہے اور کندھے پہ بیٹھا حسین بھی کیا ہے، بے مثال ہے، بڑی شان والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نا تو ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امیر المومنین سے کوئی بات کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی میٹنگ میں تھے، کوئی مشورہ ہو رہا تھا، کوئی بڑے لوگ بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے ملے اور پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا تھا امیر المومنین کی طرف، آپ کہاں؟ انہوں نے کہا میں بھی ادھر ہی گیا تھا، والد صاحب سے کوئی بات کرنی تھی، اندر پیغام بھیجا تو والد صاحب نے منع کر دیا ابھی نہیں ٹائم، کیونکہ ہم کو مشورہ کر رہے ہیں، اجازت نہیں ملی لہذا واپس جا رہا۔ حضرت حسین بھی وہاں سے واپس ہو گئے، بھائی جب اپنے بیٹے کو منع کر دیا تو مجھے بھی، میں بھی چھوٹا ہوں، ظاہر ہے مجھے بھی منع کر دیں گے۔ انہوں نے اجازت نہ مانگی، وہیں سے واپس چلے گئے۔ اتفاقاً 2-4 دن بعد کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے۔ انہوں نے کہا حضرت حسین سے شہزادے آج کل کبھی آئے نہیں ہماری طرف؟ حسین نے فرمایا امیر المومنین میں تو کل پرسوں ہی گیا تھا، آپ سے ملنے ہی گیا تھا، لیکن ہوا یوں کہ آپ کے بیٹے عبداللہ مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ والد صاحب نے اجازت نہیں دی، منع کر دیا ہے کیونکہ کسی مشورے میں ہے۔ تو میں نے کہا جب عبداللہ کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں ملے گی، اس لیے میں واپس ہو گیا تھا۔ یہ بات سننا تھا کہ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حسین تو کبھی بھی اپنے آپ کو میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ موازنہ اپنا نہ کیا کر، وہ عبداللہ میرا بیٹا ہے اور تو رسول کا بیٹا ہے، اور عمر وہ تھا جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا عمر اونٹ تو تجھ سے قابو نہیں ہوتے، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہوں تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ عزت اللہ نے دی، اور آج محمد کی اولاد ہے اور میں کہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اے حسین بات سن لے، تیرا جب دل کرے بغیر اجازت کے میرے پاس آ جائے، تیرے لیے ہمارے لیے کوئی میری طرف سے کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ وہ اہل بیت، وہ نبی کی ازواج، وہ نبی کی اولاد، وہ نبی کے گھر والے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ یہ تو لوگوں نے ہمارے دماغ میں باتیں ڈالی ہیں، اس لیے لوگ جو مرضی کہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے ایک ہاتھ میں قرآن رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان رکھا ہے۔ ایک ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن رکھا ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان رکھا، اور میں نے پڑھ کے سنایا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ کو ایسے
ادھر ادھر کی باتیں بنائی. میں نے قرآن بھی پڑھ کے سنایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھ کے سنایا ہے, اور قرآن اور نبی کا فرمان دونوں پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ کے لیے صحابہ کی بھی غلامی کرو اور اہل بیت کی بھی غلامی کرو, اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.